اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کی عظمت کا متعارف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب میں ان کا نام بلند کر دیا، اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشم برہ تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراغِ دل کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ سب کو یہی فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھی۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین اور نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر، کیا ہم رسول اللہ کے اوپر چلے پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران و پریشان تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے اسی غم میں نڈھال تھے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، با خدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سو نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیوں؟ عرض کی، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر گرے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی،
دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک خنک رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنایا۔ آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بالائی منزل پر جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل پر منتقل ہو گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے بھی فرمایا، با خدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آ نکلے۔ آپ نے دریافت کیا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے یک زباں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ، اور آپ علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا۔ جب دروازے پر پہنچے، ام ایوب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی، حضور خیر تو تھی؟ آج آپ اس وقت میرے غریب خانے پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں سچ ہے، آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے۔ اس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں۔ ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے، دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت خشک بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، خشک
تر اور کچی کھجوریں۔ یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، اور جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ستائش ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پہ اپنا انعام و فضل کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے ارشاد فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدلہ دیتے۔ لیکن حضرت ابو ایوب کو رسول اللہ کا ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر نے انہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل تم نے آپ کے پاس آنا ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن حضرت ابو ایوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ایک نو عمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب اس سے بہتر سلوک کرنا۔ جب حضرت ابو ایوب واپس گھر تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی۔ جب اسے آپ کی بیوی ام ایوب نے دیکھا تو دریافت کیا، ابو ایوب یہ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور تحفہ عنایت کی ہے۔ تو وہ بولی، تحفہ عنایت کرنے والے کتنے عظیم ہیں اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں؟ آپ نے فرمایا، میرے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ وہ فوراً بولیں، آپ نے درست سوچا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک درخوشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے باعث کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرت معاویہ کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، آپ سبھی میں شریک ہوئے۔ الایاں کہ آپ کسی دوسرے مشن میں مشغول ہوں۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا۔ تو اس وقت حضرت ابو ایوب عمر رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ لشکر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب کی جسد خاکی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھود دی گئی اور بڑے اعزاز و کرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت ابو ایوب انصاری پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تیز ترار گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی جبکہ آپ کی عمر 80 سال تھی۔